ایسا خوبصورت مذہب، اللہ کا احسان مانے کہ اللہ نے وہ جانوروں کا پجاری آپ کو نہیں بنایا، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے آپ کو چن لیا۔ کروڑوں احسان رب اعلیٰ کا ہے، ورنہ آپ بھی چچندر کے سامنے کھڑے ہوتے، آپ بھی بندر کے سامنے کھڑے ہو جاتے، آپ بھی سانپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اور آپ بھی ہاتھی کے سامنے کھڑے ہو جاتے، کہتے تو میرا خدا ہے۔ ایک انسان جو ہاتھی کو بس میں کرتا ہے، ایک انسان جو شیر کا پنجہ پھاڑ دیتا ہے، وہ شیر جو انسان کا دشمن ہے، لیکن یہی انسان اگر آ جائے رنگ میں تو شیر کا پنجہ پھاڑ دے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جو مولوی تھی، جو ہندوستان کے بادشاہ تھے، 50 سال چند مہینے جس نے ہندوستان میں شاسن کیا، تہجد کی نماز جس کی نہیں چھوڑتی تھی، لیکن طاقت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار جنگل میں شیر چنگھاڑتا ہوا آ رہا تھا۔ کون؟ نہیں لاغر دبلا پتلا سلطان الہند محی الدین ابو مظفر عالم عگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، اس نے شیر کو دیکھا، نمازی اورنگزیب، حافظ قرآن اورنگزیب، عالم دین اورنگزیب، شیر کو دیکھا تو شیر کا دونوں پنجہ پکڑ کے پھاڑ کے رکھ دیا۔ یہ روحانی طاقت ہے، یہ جسمانی طاقت ہے۔ جو بچہ گٹکا کھائے گا وہ تو 10 قدم دوڑ کے جائے گا تو ہانپنے لگے گا۔ جو گٹکا کھائے گا، کھینی کھائے گا، سگریٹ پیے گا، بیڑی پیے گا، اس کا تو ایسے ہی لنگس خراب ہونے لگے گا۔ جب لنگس خراب ہوگا تو 5 قدم چلے گا، سینہ پکڑ کے بیٹھ جائے گا۔ اگر یقین نہیں آئے تو بہت سارے 25 سال کے جوان شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے، وہ کارڈ چھپانے کے بعد وہ آتے ہیں مولانا کے پاس، کہتے ہیں حضور شادی ہونے والی ہے، کوئی معجون کوئی ٹکیا وغیرہ اگر ہو تو دیا جائے، ورنہ بے عزتی نہ ہو جائے گی، رسوائی ہماری ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے اس بدتمیز نے موبائل دیکھتے کر ہینڈ پریکٹس کر کے اپنی جوانی ختم کر ڈالی، انہوں نے ایچ پی کر کے اپنی جوانی ختم کر ڈالی، اور صاحب انہوں نے صرف دوسروں کا چہرہ دیکھ دیکھ کر، گندی تصویریں دیکھ کر اپنے آپ کو ہجڑا اور نامرد بنا لیا۔ اب جب وہ خود ہجڑا اور نامرد ہے تو شادی کے بعد جب وہ فیلیور ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ وہ یا تو زہر کھا کے مر جائے گا، خودکشی کرے گا، یا پھر وہ اپنی بیوی سے بھاگ کر کے سعودی عرب 10 سال کمانے کے لیے چلا جائے گا، یا پھر نہیں تو بے شرم بے حیا بن کے بولے گا ہم کو جو کرنا ہے کرتے ہیں، تم کو جو کرنا ہے کر لو اپنا کام، بس ایسے چلاؤ، کسی دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی زندگی اس کی لوٹ جائے گی، ایک بچے کے لیے محروم ہو جائے گا۔ اگر بچہ ہو بھی جائے تو بچہ اس کا نہیں ہوگا، چونکہ نامرد بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے تمام غیر ضروری چیزیں جو آدمی کو کمزور بنا دیتی، جو آدمی کو ہجڑا بنا دیتی، چونکہ نیچر کے خلاف جو کام ہوگا، اینٹی نیچرل کام، صحت کے لیے نقصان دہ، گھر کے لیے نقصان دہ، سماج کے لیے نقصان دہ۔ اسلام دین فطرت کا نام، نیچر سے ہٹ کے جو کام کرے گا صحت جائے گی، سکون جائے گا، زندگی جائے گی، سماج جائے گا، کچھ نہیں ملے گا سوائے خسارے کا، کوئی سودا نہ ہوگا۔ نیچرل سسٹم ہے سونا، کوئی نہیں سوئے گا مر جائے گا، پاگل ہو جائے گا۔ نیچرل سسٹم ہے کہ آدمی کھائے اتنا کہ زندہ رہ سکے، لیکن نیچر سے ہٹ کے کوئی بالکل کم کھائے کمزور ہو جائے گا، بالکل زیادہ کھائے گردن تک دبا کے بیمار پڑ جائے گا۔ ایک نیچرل سسٹم میں اعتدال کے ساتھ کھائے، بھوک لگے کھائے، اب بھوک لگے کھانا چھوڑ دے، اعتدال کے ساتھ کھائے، نہ بہت زیادہ کھائے نہ بہت زیادہ کم کھائے۔ کھانے کا جو نیچرل سسٹم ہے اس کا فالو کرے۔ سونا نیچر میں داخل ہے، کھانا نیچر میں داخل ہے، بولنا نیچر میں داخل ہے، مسکرانا نیچر میں داخل ہے۔ اس کے خلاف جو کام کرے گا اس کی صحت خطرے میں پڑ جائے گی۔ جو چیزیں ضروری ہیں وہ جسم کو دیا جائے، دودھ ضروری، گوشت ضروری، فروٹ ضروری، ویجیٹیبل ضروری، یہ بدن کو دیا جائے گاہے بگاہے۔ سیب مہنگا ہے، 250 روپے کے جی ہے، اچھی کوالٹی کا، لیکن آم جو ہے وہ 50 روپے کے جی۔ 5 کے جی سیب میں جو طاقت ہے وہ 1 کے جی آم میں طاقت ہے، اس سے زیادہ طاقت اس میں۔ گرمی کے زمانے کا شاندار پھل ہے آم۔ 1 گلاس جوس پی لیں، 1 بالٹی پسینہ اگر نکل گیا ہو تو 1 گلاس آم کا جوس اس ساری کیلوریز بدن کو واپس کر دے گا۔ اتنی طاقت ہے اس آم
میں، یعنی وہ گرمی کے دنوں میں سارے پھلوں کا راجہ ہے، امیر غریب سب کھا سکتا ہے۔ جس موسم میں جس سال زیادہ پھل آتا ہے تو 5 روپے کے جی ملتا ہے وہ، لیکن سیب 250 روپے کے جی، 500 روپے کے جی۔ بس سیب بھی ضروری ہے، مگر سیب اگر کوئی نہیں کھاتا ہے، آم کھا لے، لیچی کھا لے، جامن کھا لے، یہ بدن کے لیے ضروری ہے، لیکن کھینی ضروری نہیں ہے، گٹکا ضروری نہیں ہے، سپیڑی ضروری نہیں ہے، یہ غیر ضروری چیزیں ہیں۔ اب جو غیر ضروری چیزوں کو ضروری بنا لے گا، اس کا لنگس تو جواب دے گا، اس کی بینائی تو کمزور ہوگی، قوت مردانگی تو ختم ہوگی، داڑھی خود بخود نکلتی ہے جوان ہونے کے بعد، یہ نیچرل سسٹم ہے، قدرت کا قانون ہے۔ تو مردوں کو داڑھی نکلتی ہے، عورتوں کو نہیں نکلتی۔ عورتوں کو داڑھی ہو جائے تو عورتیں اپنی زبان میں نسوانیت سے خالی، یعنی آپ کی زبان میں کہہ دو کہ عورتیں نامرد ہو جاتی، عورتیں نسوانیت سے محروم ہو جاتی، عورت میں جو کوالٹی ہونی چاہیے اس سے وہ خالی ہو جاتی۔ اگر داڑھی کے بال نکل جائیں اور مرد کو اگر داڑھی نہیں نکلے، پیدائشی داڑھی نہیں نکلے، تو عام طور پر لوگوں کا یہی گمان ہوتا ہے کہ جس کی بھی داڑھی پیدائشی طور پر نہیں نکلتی ہے اور جس کے سر کے بال پیدائشی طور پر نہیں نکلتے ہیں، تو دونوں بال کا بڑا گہرا کنیکشن ہے، اس آدمی میں 90% نامردگی پائی جانی ہے۔ یعنی یہ پہچان ایک علامت ہے، 90%، میں 10% کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر 10% ایسا ہے تو وہ استثنائی طور پر ہے، مگر میجورٹی ایسا ہی ہے۔ جن لوگوں میں بھی یہ بات ہے سر کے بال نہیں اگے، داڑھی کے بال نہیں اگے، 95% ایسے لوگ نامرد پائے جاتے ہیں، چونکہ نیچرل سسٹم قوت مردانگی سے داڑھی کا کنیکشن ہے۔ اب عورتوں کو نہیں دیا گیا ہے چونکہ اس کے لیے داڑھی مناسب نہیں، مردوں کو داڑھی دی گئی ہے چونکہ اس کا قوت مردانی کا گہرا رشتہ داڑھی کے بال سے ہے، سر کے بال سے۔ سر کے بال بالکل کھنے ہو، داڑھی کے بال بالکل کھنے ہو، اس کی قوت مردانگی بہت زیادہ ہوگی، وہ چاہے تو 4 شادی کر سکتا ہو، یعنی وہ 4 بیویوں کو مینٹین کر سکتا ہو۔ اور جو اس کو مونڈ لے، ایک بڑے ڈاکٹر نے کہا تھا داڑھی یہ مونڈ لے، اس کا بیٹا مونڈ لے، اس کا پوتا مونڈ لے، پھر پوتا کا بیٹا مونڈ لے، 7 نسل کے بعد جو 8ویں نسل پیدا ہوگی وہ نامردوں کی پیدا ہوگی، چونکہ ایک گہرا کنیکشن اس داڑھی کے بال سے نیچر کا ہے۔ جب سے لوگوں نے داڑھی کا بال مونڈنا شروع کیا، یعنی یہود و نصارہ بھی داڑھی رکھے، اس کا جو پریسٹ ہے، پادری ہے، اس کا جو پوپ ہے وہ بھی داڑھی رکھتا ہے، ہندوؤں کا پنڈت وہ بھی داڑھی رکھتا ہے۔ اگرچہ اتر پردیش کا پنڈت جی داڑھی نہیں رکھے سی ایم بننے کے بعد یا پہلے بھی، اس کے ہاں تو سب چلتا ہے، داڑھی نہیں رکھے تو بھی چلتا ہے، پینٹ شرٹ پہلے تو ہی پنڈت ہے۔ وہ تو ہمارا اسلام ہے جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سکھاتا ہے۔ اگر مولانا داڑھی ایک مشت سے کم رکھے تو ہمارے سارے لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ مولانا اگر پینٹ اور شرٹ پہن لے تو اس کو آگے بڑھانا لوگ چھوڑ دیں گے۔ مولانا صاحب اگر ننگے سر چلنے لگے گاؤں سماج میں تو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھانے میں کراہیت محسوس کریں گے۔ وہ تو ہماری پبلک ہے جو اپنے دھرم گرو کو اسی پیمانے پہ دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ ہم گندے ہیں مگر میرا جو دھرم گرو ہے وہ بالکل لاجواب رہے۔